نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أفمن يعلم، کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے، انما انزل الیک، کہ بے شک جو اتارا گیا آپ کی جانب، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ حق ہے، کمن ہو اعمی، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، انما یتذکر اولو الالباب، بے شک دھیان کرتے ہیں عقل والے، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو وفا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کے ساتھ، ولا ینقضون المیثاق، اور توڑتے نہیں پختہ وعدہ، والذین یصلون، اور وہ لوگ جوڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اللہ نے حکم دیا اس کے ساتھ کہ جوڑا جائے، ویخشون ربہم، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب، اور وہ خوف کرتے ہیں برے حساب کا، والذین صبروا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کیا نماز کو، وانفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کیا انہوں نے اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، سرا وعلانیہ، پوشیدہ اور اعلانیہ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ دور کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو، اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، جنات عدن، یعنی باغات ہیں ہمیشہ والے، یدخلونہا، داخل ہوں گے ان میں، ومن صلح من آبائہم، اور جس نے اصلاح کی ان کے بڑوں میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے، سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر اس لیے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، بس بہت اچھا ہے آخرت کا گھر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الرعد کا تیسرا رکوع آیات نمبر 19 سے لے کر 24 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ حق اور باطل کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حق کی مثال پانی کی طرح ہے اور باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے۔ حق کی مثال زیور اور سونے کی طرح ہے اور باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے۔ تو آج کے سبق میں بھی ان دونوں ہی طبقوں کا ذکر ہے، لیکن آج کے سبق میں پہلے طبقے کا ذکر ہے، اہل حق کا، جو ان کو اولو الالباب بھی کہتے ہیں، عقل والے، اور انشاءاللہ کل دوسرے طبقے کا تذکرہ پڑھیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کو قبول کرنے والے اور حق سے روح گردانی کرنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن یعلم، ایک وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہوا ہے یہ حق ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو حق سمجھتا ہے۔ کمن ہوا اعمی، کیا اس اندھے کی طرح ہو سکتا ہے، یعنی جو اللہ کی آیات کو سمجھنے سے اندھا بنا ہوا ہے، اور نعوذ باللہ کبھی کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، کبھی کہتا ہے یہ شاعر کا کلام ہے، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ تو ظاہر بات ہے جو اللہ کی کتاب کو حق جاننے والا ہے یہ بینا ہے، اور جو اللہ کی کتاب کو حق نہیں سمجھتا وہ نابینا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، لیکن دھیان کون کرتا ہے؟ جس کے اندر عقل ہو، جس کے اندر کیا ہو جی؟ اب عقل والے کون ہیں؟ ویسے تو ہر بندہ کہتا ہے میں عقل والا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عقل والوں کی چند صفات بیان کی ہیں۔ اللہ ہمیں وہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقل والوں کی پہلی صفت، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور میثاق کو توڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کا وعدہ کون سا ہے؟ الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس وعدے کو توڑتے نہیں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پالنے والا نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، اللہ ہی سب کا پالن ہار ہے۔ اور یہ اتنا پختہ وعدہ ہے جی، اتنا پکا وعدہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے لیا، اور پھر قرآن کے پہلے صفحے پر موجود ہے الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پاک کے آخری صفحے پر پھر موجود ہے قل اعوذ برب الناس، سارے جہانوں کا پالنے والا بھی اللہ، لوگوں تمہارا پالنے والا بھی اللہ۔ نماز کے لیے ہم آتے ہیں حالت قیام، حالت رکوع، حالت سجدہ اور قعدے کی حالت، چار حالتیں ہیں نماز کی۔ چاروں حالتوں میں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ موجود ہے۔ قیام میں الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، اور آخر میں جب دعا پڑھتے ہیں تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ ہر حال میں، نماز کی ہر حالت میں یہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا لوگوں تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اور جب ہم مر جائیں گے اور قبر میں جائیں گے پہلا سوال کون سا ہوگا جی؟ ربوں کا۔ وہاں پھر پہلا سوال یہ ہوگا تیرا رب کون سا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس آدمی نے اس سوال کو یاد کر لیا، اصل عقل والا تو وہ ہے نا۔ جس نے اس کو یاد ہی کوئی نہیں کیا وہ کون سا عقل والا ہے؟ پہلے سوال میں ہی پکڑا ہوا ہو اور جناب اپنے آپ کو بڑا ذہین اور بڑا فتین سمجھے، تو پہلا سوال یہ ہے رب تیرا کون ہے؟ اللہ میں پہلی صفت یہ بیان کرتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، عقل والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کی اور اس وعدے کو توڑا نہیں ہے، وہ عقل والے ہیں۔ اللہ ہمیں اس وعدے پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ اہل کتاب کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں ایک بات قرآن نے کہی ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی،
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور پیروں کو رب بنا رکھا تھا اللہ کے علاوہ۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ میں خود عیسائی رہا ہوں، لیکن ہم نے تو کبھی کسی کو رب نہیں کہا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ عادی، اگر وہ ایک حلال چیز کو حرام بتاتے تو مانتے تھے یا نہیں؟ فرمایا جی بالکل۔ اور ایک حرام چیز کو حلال بتاتے وہ بھی مان لیتے؟ کہا جی بالکل۔ فرمایا رب زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، یہ رب کا درجہ دے دینا ہی اصل میں رب بنانا ہے۔ حلت اور حرمت کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم نے یہ اختیار کسی اور کو دے دیا تو گویا کہ تم نے اس کو رب مان لیا ہے۔ تو رب صرف کون ہے؟ اللہ۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، پہلی صرف۔ دوسری نشانی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جوڑتے ہیں ملاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ وہاں پر جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے، وہ روگردانی نہیں کرتے بلکہ خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق بتائے، میاں بیوی کے حقوق بتائے، رشتہ داروں کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، جہاں جہاں بھی جو بھی حق بتایا گیا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ شخص جس کی اذیتوں سے تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ فرمایا یہ کام نہیں کرنا، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہاں پہ جوڑتے ہیں وہ۔ اور تیسری صفت وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کل ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری پکڑ نہ ہو جائے۔ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، چلنے سے پہلے سوچتے ہیں کدھر جا رہا ہوں، دیکھنے سے پہلے سوچتے ہیں کہاں دیکھ رہا ہوں، تولنے سے پہلے سوچتے ہیں کس طرح تول رہا ہوں۔ جو کام بھی کرتے ہیں اس کام کے اندر دل میں اللہ کی ملاقات کا ڈر ہوتا ہے۔ جب اللہ کی ملاقات کا ڈر ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے سورۃ الطور میں ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے نا، اللہ ہمیں بھی لے جائے، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ ہوگی تو آپس میں جنتی پوچھیں گے جنت میں ہم کیسے آئے؟ نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، حج زکوٰۃ کی وجہ سے، جہاد تبلیغ کی وجہ سے، کس وجہ سے جنت میں آئے؟ تو جنتی کیا بتائیں گے جنت میں آپس میں گفتگو کے دوران؟ انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے نا، بس اسی ڈر کی وجہ سے جنت میں آ گئے۔ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے اگر نصیب ہو جائے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر ہی تو ہے برائیوں سے بچانے والا۔ اس لیے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت والذین صبروا، اور وہ لوگ صبر کرتے ہیں، ابتغاء وجہ ربہم، صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے۔ بدلہ لے سکتے ہوتے ہیں لیکن صبر کرتے ہیں، شور شرابہ نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں۔ جو آدمی رب کی رضا کے لیے صبر کا دامن نہ چھوڑے یہی بندہ عقل مند اور سمجھدار ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یوسف تجھے تو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، تو مصر کے تخت پر کیسے آ گیا؟ کہا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو اللہ سے ڈرے
اور صبر کرتا رہے، اللہ اس کو اسی طرح عزتیں دے دیتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ امام الانبیاء رحمت کائنات ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، آپ کے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا جی آپ کی بیٹی زینب آپ کو بلا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں میرے بچے کی طبیعت بڑی خراب ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر میری بیٹی کو کہو ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، دے کر لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ میری بیٹی تو نے کیا کرنا ہے، تو نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے بندے وہ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو عقل مند بندے کی نشانی یہ ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ صبر کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پانچویں نشانی نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے در پہ جھکتے ہیں۔ جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ کون سا عقل مند ہے کہ کھاتا اللہ کا ہے، پیتا اللہ کا ہے، اور اعضاء سارے اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے اور کہتا ہے میرے سامنے جھک جا، اور جو اللہ کے سامنے نہ جھکے وہ جیسا نادان اور بے وقوف کوئی نہیں۔ عقل مند بندہ کبھی بے نمازی نہیں ہوگا، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نمازی بنائے، آمین۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز کے اندر ہے۔ روز محشر ہوگا، بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے، کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جو اللہ کی تجلی دیکھنے کے بعد بھی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یستطیعون، سجدہ نہ کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی، ذلت اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ سارے نبی سجدے میں ہیں، سارے صحابہ سجدے میں ہیں، سارے اولیاء سجدے میں ہیں، سب سجدے میں ہیں، لیکن یہ بد نصیب سجدہ نہیں کر سکتے، کمر ان کی تختہ بن گئی ہے۔ یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ وہ بد نصیب ہیں جن کو دنیا میں سجدے کی طرف بلایا گیا تھا اور یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ جس نے دنیا میں نماز کو چھوڑا یہ معمولی جرم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، عقل مند بندہ وہ ہے نماز قائم کرے گا تاکہ دنیا کی زندگی بھی عزت سے گزرے، محشر والے دن شرمندگی بھی نہ اٹھانی پڑے۔ اور عقل مند بندے کی اگلی نشانی وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، سرًّا وعلانیہ، خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ خفیہ صدقہ کرنے والا اگرچہ افضل ہے لیکن بعض معاملات میں اعلانیہ بھی دیا جائے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، اب یہ اعلانیہ دی جائے تاکہ باقی لوگوں کو بھی ترغیب ہو، یار یہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو ہم نے بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ ایسے ہی بعض دفعہ جیسے مسجد کا کوئی کام لگا ہے، اب سارے لوگ تاکہ کھل کر دیں، باقی لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب یہ کام کرنا ہے، فلاں تعاون کر رہا ہے تو ہم بھی کریں، ویسے ہونا اللہ کی رضا کے لیے چاہیے، جتنا خفیہ ہو اتنا بہتر ہے۔ عام غریب فقیروں کو اعلانیہ نہ دیا جائے، جیسے ہمارے ہاں دیا جاتا ہے جناب 500 روپے دیا تو ساتھ 5 بندوں نے تصویر بنا کر اس کو خوار کیا اور ذلیل کیا، ایسے نہ ہو۔ فرمایا کہ وہ تو خفیہ دینا چاہیے، ایسا خفیہ کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے جیسے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ خفیہ اور اعلانیہ ہر حال میں رضا مقصود ہو تو کس کی مقصود ہو؟ اللہ۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو۔ اگر کوئی آدمی، یہ بہت بظاہر مشکل کام ہے، اگر کوئی آدمی برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرنا یہ بڑے دل والوں کا کام ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔
وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو۔ ایک آدمی نے پتھر مارا، دوسرا آدمی اس کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ طائف والے پتھر مار رہے ہیں اور میرے نبی ان کے لیے بھلائی اور ہدایت کی دعا فرما رہے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ بیچارے جانتے نہیں ہیں۔ سلام اس پر، درود اس پر، سلام اس پر، درود اس پر جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر، درود اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں۔ طائف کے اندر مجروح کا معنی زخمی ہونے کے باوجود پھر دعائیں دے رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ فتح مکہ والے دن سارے پکڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ظلم کیے، میرے نبی اعلان کرنے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو معاف اور آزاد کر دیا ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں آ جائیں جنت ان کی ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں جی، کون سی صفتیں؟ نمبر 1، اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرتے ہیں، توڑتے نہیں۔ نمبر 2، جہاں اللہ تعالیٰ نے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ جوڑتے ہیں، وہاں سے توڑتے نہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 4، صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 5، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 6، جو اللہ نے دی ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 7، اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ 7 صفتیں آ جائیں اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر ان کے لیے ہے۔ کون سا گھر یا اللہ؟ فرمایا جنات عدن، ہمیشہ والے باغات انہی کے نام ہو گئے، یدخلونہا، جن باغات میں جن جنتوں میں وہ داخل ہوں گے صرف وہ اکیلے داخل نہیں ہوں گے، وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے باپ دادا میں جو ایسے نیک لوگ ہوں گے وہ بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ہوگی، اللہ سب کو پھر جنت میں اکٹھا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازوں سے آ رہے ہوں گے اور آ کر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، اے اللہ کے نیک بندو تم پر اللہ کے سلام ہو، بما صبرتم، اس لیے کہ تم نے صبر کیا۔ میرے بھائیوں، سلام بہت بڑا تحفہ ہے، جنتی تحفہ ہے، جنت میں فرشتے بھی سلام کہیں گے۔ سورۃ الواقعہ میں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، جنتیوں کو نہ کوئی لغو بات سنائی جائے گی، نہ کوئی بیہودہ اور گناہ کی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے ان کو سلام ہی سلام آ رہے ہوں گے۔ سورہ یونس میں فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، جنتیوں کا جنت میں تحفہ کیا ہوگا جی؟ سلام ہوگا۔ فرمایا جنتیوں میں جنت میں تحفہ سلام ہوگا، کبھی فرشتوں کے سلام آ رہے ہیں، کبھی جنت کے خدام کے سلام آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا سلام کون سا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم، جب جنتیوں کو ان کا رب خود سلام پیش کرے گا، اس سے بڑا کون سا تحفہ ہوگا؟ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، آ کر فرشتے کیا کہیں گے؟ تم پر سلام ہو، کیوں؟ بما صبرتم، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، رب نے جنت بھی دے دی، فرشتوں کے سلام بھی دلوا دیے۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اللہ فرماتے ہیں آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، اس سے اچھا اور کوئی گھر نہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا